رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیم اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بچوں، آپ اپنی کلاس 5th کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور باب نمبر 3 سیرت نبوی نکال لیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعارف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی ایک واحد اور متفقہ راستہ ہے جس سے زندگی کے تمام شعبوں اور گوشوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ ہر شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد سیرت نبوی سے روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، خواہ اس شعبے کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشی یا اقتصادی زندگی سے ہے۔ اس باب میں شامل عنوانات کی تدریس کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے اہم واقعات سے آگاہ ہو سکیں، مواخات مدینہ کی اہمیت سے روشناس ہو سکیں۔ طلبہ یہ بھی جان سکیں کہ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل مقاصد اور اسباب کیا تھے اور اسلام کی خاطر کس قدر امتحانات اور مشکلات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، سیرت نبوی پڑھنے کا مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، اور تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی غزوات لڑے ہیں ہم جان سکیں کہ ان غزوات لڑنے کا کیا مقصد تھا۔ سب سے پہلا جو پارٹ آتا ہے وہ ہے مواخات یعنی بھائی چارہ۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں اور میں اس کو پڑھوں گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو سمجھاؤں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھائی چارہ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تاریخ میں یہ رشتہ اخوت مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ مہاجرین سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ ان میں سے کچھ صحابہ کرام مالدار بھی تھے، ان کے مکہ مکرمہ میں گھر، عزیز و اقارب اور دوست احباب بھی تھے، مگر یہ لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انصار کا خطاب عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، مواخات کہتے ہیں بھائی چارے کو۔ تو اس میں مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا یہ رشتہ قائم کیا جسے ہم مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ مہاجرین وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام یعنی مہاجرین کو جو پناہ دی ان کو ہم انصار کہتے ہیں۔ مہاجرین مکہ مکرمہ میں اپنے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ خالی ہاتھ پہنچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس احساس تھا کہ مہاجرین اہل مدینہ کے لیے بوجھ اور پریشانی کا باعث نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کرنے کے لیے انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا،
تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے میں ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا نام لے کر انہیں ایک دوسرے کا بھائی اور دکھ درد کا ساتھی قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت انس کے جو مکان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور ان کے درمیان میں بھائی چارے کا نیا رشتہ قائم کیا، جسے آج بھی دنیا جس کی مثال دیتی ہے۔ انصار نے مہاجرین کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ خود تکلیف برداشت کر لیتے مگر مہاجرین کے آرام کا پورا خیال رکھتے۔ اہل مدینہ کا پیشہ کاشتکاری تھا اور مہاجرین تجارت کے پیشے سے منسلک تھے، یہ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے۔ انصار مدینہ مہاجرین کو اپنا پیداوار میں سے باقاعدہ حصہ دیتے رہے۔ انصار مدینہ کی ایثار کی مثالیں سنہری عروب میں لکھنے کے قابل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی بھائی بنا دیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے تمام مال سے آدھا حصہ لے لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو تاکہ میں وہاں کوئی تجارت کر سکوں۔ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کا مال تجارت سینکڑوں اونٹوں پر جانے لگا۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو انصار تھے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے کس طرح سے مہاجرین کی مدد کی، جو بغیر کسی سر و سامان کے اپنا ملک چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کر مدینے میں آئے تھے، اور کس طرح سے انصار نے ان کی مدد کی، جسے آج بھی ہم اچھے لفظوں سے بلکہ اس کی مثال ہم دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں آپس میں مسلمانوں کو اس طرح کا بھائی چارہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اپنے دینی بھائیوں کی انشاءاللہ اس طرح ہی مدد کریں گے جس طرح ہمیں ہمارے صحابہ کرام نے ہمیں سکھائی انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مواخات مدینہ کی بدولت مہاجرین کی پریشانی کا خاتمہ ہو گیا، انہیں امن و سکون حاصل ہوا اور وہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کا صدمہ بھول گئے۔ مواخات کی وجہ سے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ مہاجرین اور انصار نے اشاعت اسلام کے لیے مل کر کام کیا اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ چند سال کے عرصے میں اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ ٹھیک ہے نا، اس کے بعد یعنی اسلام کی خدمت کے لیے ان میں جذبہ مزید پیدا ہوا اور انہوں نے مزید پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت کام کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انصار مدینہ کی طرح اثار کا عملی مظاہرہ کریں اور دوسرے مسلمانوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں، اس سے معاشرے میں امن و استحکام قائم ہوگا۔ انصار مدینہ منورہ کے اثار و قربانی کی پیروی کرنے سے دنیا میں عزت حاصل ہوگی اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ ہر مشکل گھڑی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو بھائی ہیں جو مصیبت میں ہیں ان کی ہمیں ہر حال میں مدد کرنی چاہیے۔ ہوا ہمیں اپنی کسی طرح سے ہم اپنی جسمانی مدد کر سکتے ہیں، مالی مدد کر سکتے ہیں، جس طرح سے بھی کسی کو ہماری ضرورت ہو انشاءاللہ ہمیں پیش ہونا چاہیے۔ اب ہم مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ مختصر جواب دیں، مواخات سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ہم نے پہلی لائن میں پڑھا ہے، مواخات سے مراد ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھائی چارے کی ہیں۔ مواخات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں جو ہجرت کر کے جو ان دونوں کے درمیان مہاجرین اور انصار کے درمیان جو رشتہ قائم کیا اسے ہم مواخات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انصار سے کون لوگ مراد ہیں؟ انصار سے مراد مدینہ منورہ کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال و دولت کے ذریعے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے جی،
مہاجرین سے کون لوگ مراد ہیں؟ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے۔ اس کا پراپر آنسر اپنی کسی کی بک سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے میں ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دال، انصار کا اثار بیان کریں۔ انصار کا اثار کی آپ نے کوئی مثال دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پیراگراف سے انصار نے مہاجرین کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی، وہ خود تکلیف برداشت کر لیتے مگر مہاجرین کے ایرام کا پورا خیال رکھتے۔ اہل مدینہ کا پیشہ کاشتکاری تھا اور مہاجرین تجارت کے پیشے سے منسلک تھے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بھی مثال دے سکتے ہیں، اور ساتھ یہ نیچے جو ہم نے پڑھا تھا حضرت عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا تھا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ میرا تمام مال سے آدھا حصہ لے لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو تاکہ میں وہاں کوئی تجارت کر سکوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ مثال دے سکتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مسلمانوں نے کن کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کی؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ کفار مکہ، الف اس کا آنسر کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ الف، آپشن الف۔ بے، انصار کا کیا مطلب ہے؟ انصار کا مطلب کیا ہے؟ جیم، مدد کرنے والے۔ کیا مطلب ہے؟ جیم، اس کا آپشن کیا ہے؟ جیم، مدد کرنے والے۔ جیم، مواخات کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جیم، عربی زبان کا۔ اس کا آنسر کیا ہے؟ جیم۔ دال، مہاجرین کس پیشہ سے منسلک تھے؟ مہاجرین کس پیشہ سے منسلک تھے؟ مہاجرین تجارت سے۔ بے آپشن اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ بے پہ نشان لگا لیں، تجارت۔ اہل مدینہ کا پیشہ کیا تھا؟ ان کا پیشہ کیا تھا؟ کاشتکاری، یعنی جیم آپشن اس کا آنسر ہے۔ خالی جگہ پر کریں، یہ کچھ آپ خالی جگہ پر کریں آپ کو دی گئی ہیں، تو آپ اس کا صحیح جواب اوپر سے ڈھونڈ کے اس کو پر کر لیں۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھائی چارہ ہے، اس کو آپ بھائی چارے سے ملا دیں، ٹھیک ہے۔ الف کو آپ بھائی چارہ سے ملا دیں، ٹھیک ہے۔ بے، تاریخ میں یہ رشتہ اخوت مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہے کو ملا لیں بے سے، ٹھیک ہے۔ تاریخ میں یہ رشتہ اخوت، ٹھیک ہے۔ جیم، مدینہ منورہ کے وہ مسلمان جنہوں نے مکہ مکرمہ سے آنے والے مسلمانوں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انصار کا خطاب عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اس سے میچ کر لیں۔ دال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو حضرت انس بن مالک کے مکان میں جمع کیا سے ملا دیں اس کو۔ ہے، اثار کا مطلب ہے دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا سے ملا دیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو آپ کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔